رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس آسمان پہ بھی گیا ہوں ہر فرشتے نے واپسی پہ مجھے یہ کہا علیک بالحجامہ، حجامہ کرو، حجامہ کرو، جس کو آج ہیلو ویورز، ویلکم ٹو ہیلتھستان یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ حجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس سے باڈی سے، جسم سے گندا اور نقصان دہ خون نکال دیا جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، سیو ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں سال پہلے سے بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جدید طبی وسائل اور سہولتیں میسر نہیں تھی، تو ان روایتی طریقوں سے بیماریوں سے نجات حاصل کی جاتی تھی۔ تو اس میں بہت ہی ایک ایفیکٹو طریقہ سمجھا جاتا تھا حجامہ۔ آج کل اس کو کپنگ تھراپی کہا جاتا ہے۔ حجامہ کی وجہ سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، خون میں آکسیجن اور غذائی اجزاء میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جلد کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حجامے سے کیل، محاسوں اور ایگزیما جیسی جلد کی بیماریوں کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ سانس کی بیماریوں سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ کپنگ تھراپی یعنی حجامہ میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے۔ آسمان سے میں گزرا، وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس آسمان پہ بھی گیا ہوں ہر فرشتے نے واپسی پہ مجھے یہ کہا علیک بالحجامہ، حجامہ کرو، حجامہ کرو، جس کو آج آپ بھی جانتے ہیں سینگی لگانا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا یہ بھی فرمان ہے خیر ما تداویتم بہ الحجامہ، بہترین علاج جو ہے یہ حجامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا، زندگی میں جب بھی جسم کے کسی حصے پہ کوئی چوٹ لگتی تو آپ مہندی لگاتے، سر پہ کسی کو چوٹ آتی تو پرانی چٹائی کو جلا کر وہ راکھ رکھتے، جب جس کو آج بلڈ پریشر کہہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی اس طرح کی شکایت ہو تو حجامہ کروائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے کہ آپ بدھ کے دن حجامہ نہ کروائیں۔ ایک شخص نے بدھ کے دن حجامہ کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن حجامہ کروانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین دنیا کی میڈیکل اور سائنس اس بات کو بھی اپروو کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے جو بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ What are the Islamic benefits of cupping? And what are the days when it is recommended and prohibited to do cupping? Cupping is part of the sunnah of the Prophet alayhi salatu wassalam. He recommended it, and he told us in an authentic hadith that if cure was in anything, it is in one of three: either a taste of honey, or a slash of a cupper, person who's doing the cupping, or by cauterization. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ضمن سلسلة حلقات الحجامة على الماشي، نصحبكم فيها ضمن مجموعة من الحلقات الطيبة التي أسأل الله أن يبارك فيها. 5 دقائق حول قضية تخص مسألة عصرية للحجامة، وإن شاء الله نتحدث في هذه الحلقة حول اختلاف خرائط الحجامة. لماذا وجد هذا الاختلاف؟ وهل هذا من التناقض أم هو من اختلاف التنوع؟ أم أن هناك أشياء متشابكة؟ أم أن هناك لكل شخص طريقته؟ أم أن هناك لكل شخص مصدريته في تحديد مواضع الحجامة؟ كل هذا سنجيب عليه إن شاء الله خلال الدقائق المعدودة. الحجامة كما تعلمون أنه علم تطبيقي، وهذا العلم التطبيقي ليس هو قواعد ثابتة، له قواعد ثابتة،
وإنما هو يخضع للتجربة وللتطبيق. لذلك تجد أن الدراسات الناجحة هي التي تكون مرتبطة بالتجربة العملية، وكلما زادت الخبرة العملية في هذا المجال مقترنة بالعلم أثمرت فوائد كبيرة. أما لو كانت